ذلت کا سامنا ہے، جہاد کے لیے تیار ہو، غزوہ ان کے لیے تیار ہو۔ مسلمانوں، اگر جہاد کے لیے تیار نہ رہے تو پھر ذلت کا سامنا ہے، جہاد کے لیے تیار ہو، غزوہ ان کے لیے تیار ہو۔ دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ انڈیا کو ہم سیکولر دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ہم اسلامسٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہندو کو ہم سیکولر دیکھنا چاہتے ہیں، خود کو میں اسلام کا جو ہے مجاہد اور جہادی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہر کوئی خدا کا واسطہ ہے، وہ ہوش کی بات کرو۔ پاکستان بنا کیسے اور ہماری ابتدا کیسے ہوئی؟ وہ ہوئی ہے انڈیا دشمنی سے، ہندو نفرت سے۔ اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ میں اسے کوئی دوسرا کوئی نام دوں۔ بہت خوب، ٹھیک ہے، تو اس سے ہوئی ہماری پاکستان کو تحلیق اس چیز نے کیا، ہندو نفرت نے۔ تو جب ہماری تحلیق ہی ہماری ریاست کی، اسٹیٹ کی یہ تحلیق ہی اس بنیاد پر ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نے ایز اے پالیسی، اسٹیٹ لیول پالیسی بنا لیا، اور کشمیر جو ہے، کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ایک بہانہ، ایک ٹول ہے جو اس دشمنی کو، اس نفرت کو زندہ رکھے۔ دیکھیں ان 75 سالوں میں ہم نے کوشش کی، ہمارے کچھ ایڈونچرز کیے ہم نے، کہ کشمیر کو ہم انڈیا سے بائی فورس لے لیں، تھرو جنگ کر کے ہم اس پہ 2 3 4 ہم نے اس پہ کاروائیاں کی۔ ظاہر ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، بلکہ یوں پاکستان کے لیے ایک اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی کہ پاکستان ہی ٹوٹ گیا اس نفرت میں، اس دونوں ملکوں کی اس دشمنی میں۔ ہم نے آدھا ملک گوا دیا۔ اب دیکھیں کہ جو آپ کہتے ہیں، جو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ فلڈ آنے سے جو پاکستان انڈیا کے ریلیشن بہتر ہونے کی کوئی راستہ نکلا ہے، اب دیکھیں کہ 70 جو تھا، 71، اس سے بڑا سیکھنے کا، لرن کرنے کا ہمارے پاس اور کیا ہو سکتا تھا؟ کہ یار آپ کا اپنا ملک ہی آدھا ہو گیا ہے، آپ کا ایک بازو ٹوٹ گیا ہے اسی لڑائی میں، اسی جھگڑے میں، اسی بکواسیات میں۔ تو آپ کا اپنا، تو ہم اس وقت لرن کرتے کہ بھئی ہمیں اپنی پالیسیز کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو ہمیں چینج کرنا چاہیے، ریجنل ریلیشنز کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے اور اس کشمیر ایشو کے حوالے سے۔ لیکن ہم نے نہیں کیا، ہم وہیں کے وہیں رہے جہاں تھے، ٹھیک ہے، اور اسی رستے پہ ہم چلتے رہے۔ اب بحران پر بحران آتے گئے۔ پاکستان میں یہ ایک جوک بن چکا ہے پاکستان کی ہر جنریشن کے لیے۔ اب تیسری جنریشن پاکستان کی جوان ہو چکی ہے، لیکن ایک جوک ہے ہمارے ہاں کہ پاکستان ہمیشہ جو ہے نا، پاکستان نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ یعنی کہ ہر جنریشن کو، نئی جنریشن کو پتہ چلتا ہے پاکستان جو ہے نا وہ کرائسس میں ہے۔ اچھا، یہ کرائسس بھی کوئی سنگل جو ہے نا اس کی ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ اسٹیٹ لیول پہ ہمارے پرابلمس ہیں، ہمارے فیڈریشن کے پرابلمس رہے ہیں، ہمارے اکنامک پرابلمس رہے ہیں، ہمارے جو ہیں ریلیجیس ایکسٹریمزم کے رہے ہیں، تو پولیٹیکل ہماری انسٹیبلٹی رہی ہے۔ 75 سال سے آج بھی ہم نے ماشاءاللہ ریکارڈ قائم رکھا ہے کہ ہمارا کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا نہیں کر سکا۔ اس سے بڑی کسی ملک کی کہ 75 سال اس کی پیدائش کو ہوئے ہوں اور وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی سٹیبل نہیں کر سکتا، اتنا بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ پر بھی کہ یار 5 سال ہی کسی پرائم منسٹر کے پورے ہو جائیں جو کانسٹیٹیوشنل اس کو الاؤ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہم مسلسل جو ہے پاکستان جو ہے وہ ایک انتشار کا، کیوس کا اور جو ہے انریسٹ کا اور ہر وقت رہتا ہے اور رہا ہے۔ تو ہمارے لیے سمجھنے کے بڑے مواقع تھے۔ میں یہ اکثر یہ دلیل دیتا ہوں کہ بھائی سادی سی بات، اس میں کوئی ریسرچ پیپر تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کس قدر آگے بڑھ گیا ہے۔ آپ نے دنیا کی لارجسٹ 5th اکانومی جو ہے ریسنٹلی، آپ کا جی ڈی پی جو ہے آپ کا برطانیہ سے بڑھ گیا ہے، اور آپ کی طرف سے دوسری خبریں بھی اتنی شاندار آتی ہیں، ہمارا رپورٹ ہوتی ہیں
کہ اب جو ہے ایک انڈیا کو اب بہت آگے جانے سے کوئی فورس روک نہیں سکتی، ایک مومنٹم ہو جاتا ہے نا جی. ہم پڑھا کرتے تھے کہ کوانٹیٹیو چینج ہوتی ہے، مارکسزم کو جب جوانی میں پڑھا تو ایک کوالٹیٹیو چینج ہوتی ہے، تو کوانٹیٹیو چینج بڑھتی بڑھتی کوالٹیٹیو چینج میں بدل جاتی ہے اور پھر وہ ایک ساری کفیتی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. تو انڈیا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اب ایک ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف، ڈیولپڈ اکانومی کی طرف، ڈیولپڈ ٹیکنالوجی کی طرف ہو جا رہے ہیں. اچھا دوسری طرف اب ہمارے ہاں آ جائیں، ہماری ساری کی ساری آج جو اتنی، یہ صرف فلڈ کے حوالے سے ہماری بری حالت نہیں ہے. ہم تو بھائی ہر وقت ہم قرض مانگ رہے ہیں، ہم ایڈ مانگ رہے ہیں، ہم IMF کے غلام ہیں، ہمارا پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے. تو ہمارے پاس آپ دیکھیں نا کہ ایک ملک کا آرمی چیف دنیا کے ملکوں کو ڈائریکٹ فون کر کے کہے کہ ہمارے ملک کو قرضہ دو، ہمارے ملک کو ایڈ دو، تو یہ بڑی شرمناک سی حالت نہیں ہے؟ یہ انڈیکیٹر میرا خیال فلڈ سے بھی کہیں بڑا ہے کہ ایک ملک کا آرمی چیف یہ کرے، اور پھر 4-5 جنرلز کھڑے ہو کے کہیں فلڈ آ جائے تو وہ کہیں عوام کو اپیل کریں کہ وہ چندہ دیں. تو یہ چیزیں بگڑی ہوئی ہیں. ہمیں سچی بات ہے، آپ اور میں ہم بے سہارا سے لوگ ہیں، ایک اچھی خواہشات ہی رکھتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، اپنے ہمسایوں کے بارے میں. جی. تو سچی بات ہے کہ میں تو اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی جو ہمارے بااختیار ہیں، جو اتھارٹی والے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ حد ہو گئی ہے، اب بہت ہو گیا ہے، ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے. پھر دیکھیں کہ ہمارا جو بازو ٹوٹا تھا اس کو ہم نے فالج زدہ، پیرالائز سمجھ کے نا اس کو پھینکا. آپ وہ تو ایک سرکمسٹانس تو اپنی جگہ تھے، لیکن ہم نے جو اس کے ساتھ یتیمانہ سلوک رکھا ہوا تھا ایسٹ پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے، اس کی اکانومی ہم سے ڈبل ہو گئی ہے، اس کی اکانومی ہم سے بڑھ گئی ہے، اس کے کرنسی کے مقابلے میں ہماری 2.5 گنا کمزور ہو چکی ہے. تو کہنے کا ہم تو اسے کوئی ایسے ہی، ہم اس کو سیلابوں میں پانی میں گرا کر آئے تھے وہاں سے، ڈھاکہ سے. تو ہمیں، میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، جو پاکستان کو کنٹرول کرتی ہے، اس کو یہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے کہ پاکستان کی فلاح، پاکستان کی ویلفیئر، پاکستان کی پروگرس، پاکستان کی ڈیولپمنٹ، سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات. پاکستان کی جو کمپوزیشن ہے، اسٹیٹ کمپوزیشن ہے، وہ عوام کی ویل بینگ کے لیے نہیں ہے. ہم ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہی بتایا گیا، ہمیں یہی سنایا گیا کہ پاکستان انسیکیور ملک ہے، اس کو بھارت سے خطرہ ہے، اس کے وجود کو خطرہ ہے، بھارت نے دل سے اس کو تسلیم نہیں کرتا، ہم کسی وقت بھی جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اور ہمارا مقصد 2-3 ہمارے مقصد ہیں جی، جو ہمیں بچپن سے ہر پاکستانی کو، بچے کو پڑھائے جاتے ہیں. اس کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے، اور ہندو سے نفرت بھی باقاعدہ ہمارے ٹیکسٹ بک کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، آج بھی ہے. دوسری ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہیں ہم اسلام کے محافظ ہیں پوری دنیا میں. کوئی 54 شاید مسلم اسلامی ممالک ہیں دنیا میں، لیکن ان کے اوپر اتنی ذمہ داری اسلام کی نہیں ہے جتنی ہمارے اوپر ہے. یہ دیسی ہم مسلمان جو ہیں جنوبی ایشیا کے، ہمارے اوپر آ پڑی ہے کہ ہم اسلام کو ریپریزنٹ بھی کریں اور اسلام کو دنیا بھر میں پروٹیکٹ بھی کریں. یہ اور باقی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. تو ایک یہ ہمیں چیز سکھائی جاتی ہے کہ اسلام کا قلعہ ہے اور ہم نے اسلام کو بچانا ہے، کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب ہمارے مقاصد ہی ایک نارمل سٹیٹ کے نہیں ہیں، ایک نارمل قوم کے نہیں ہیں، ایک نارمل انسان کے نہیں ہیں، ہم اپنی، سچی بات ہے کہ ہم اپنی ریشنلٹی ایز اے نیشن، ہم اپنی ریشنلٹی کھو چکے ہیں. ہم عقل سے نہیں سوچ رہے. کئی سال ہو گئے ہیں پاکستان کے میڈیا پر انڈین فلموں کے گانے جو ہیں لگانے بند ہیں، پابندی لگی ہوئی ہے. یار ہماری ساری زندگی، پورے پاکستانی قوم کی زندگی جو ہے نا،
وہ ہمیں انڈین فلموں کے گانے سنتے گزری ہے. وہ ہماری لوری کی طرح تھی. ہم جاگتے بھی اسی سے تھے, سوتے بھی اسی میوزک کو سن کے ہوا کرتے تھے, میں ہمارے ماں باپ بھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں کہیں آپ کو انڈین گانا پورے ماحول میں سننے کو نہیں ملتا. کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا جبر ہے لگایا ہوا ہے. ایز اے پاکستانی شہری میں نے تو کوئی موج نہیں نہ لی اس نفرت سے. مجھے تو پاکستان انڈیا کے ساتھ نفرت سے مجھے کیا ملا ہے بھائی؟ میری تو زندگی برباد ہوئی ہے, میرا تو سکون برباد ہے پاکستانی شہریوں کا. ہماری ترقی رکی ہوئی ہے, ہماری خوشی رکی ہوئی ہے, ہماری خوشحالی رکی ہوئی ہے. ہم سب کچھ, ہم ایک قید خانے میں بند ہو گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بھائی میں ایسے جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کو کیا ملا ہے؟ ہمارے مطلب کہ وہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے ان کی بھی موجیں ہیں بھائی. پاکستان کے اندر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی انڈیا نے ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا ہے. تو آپ اس آرگیومنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہم ایسا کیا کریں کہ پاکستان کو لگے کہ انڈیا نے ہمیں دل سے تسلیم کر لیا ہے؟ اچھا, اس کا یہ سوال اکثر میں بھی, ہمارے ہاں یہ چونکہ بات ہماری ہے اور ہمارے ہاں کہی جاتی ہے, جب سے میں نے وہ سنبھالا ہے یہی پڑھا ہے یہی سنا ہے کہ انڈیا نے ہم کو دل سے تسلیم نہیں کیا. تو ایک تو اس کا جو آسان اور فوری جواب میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی ہم نے انڈیا کو کب دل سے تسلیم کیا؟ میں جب سے پیدا ہوا ہوں, یا پاکستانی بچہ جو پیدا ہوتا ہے, ہم تو انڈیا دشمنی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, ہندو نفرت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. ساری زندگی ہم نے انڈیا, مسجدوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے جمعہ پریئرز میں مولوی صاحب انڈیا کو کی بربادی کی, تباہی کی دعائیں مانگتے ہیں. تو ہم سب نے انڈیا کی تباہی کی تو دعائیں مانگتے ہیں, تو بد دعائیں دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کو کب دل سے تسلیم کیا ہے. تو یہ بات, میں تو اس کا سمپل میرے لیے تو یہی جواب ہے کہ بھائی جب ہم دل سے تسلیم کر لیں گے انڈیا بھی ہم کو دل سے تسلیم کرے گا. کانسٹیٹیوشنلی یا انٹرنیشنل لا کے مطابق انڈیا نے ہم کو تسلیم کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے بھی انڈیا کو تسلیم کیا ہوا ہے. چونکہ وہاں ہم یہ بات کر نہیں سکتے نا کہ لیگلی اور انٹرنیشنل لا کے مطابق انڈیا نے ہمیں تسلیم کیا ہوا ہے یا ہم نے اسے کیا ہوا ہے, تو لہٰذا ہم دل کی طرف چلے جاتے ہیں. اب دل ایک ایسی مبہم سی چیز ہے اور ایسی چیز ہے جسے ہم کون سی لیبارٹری میں جا کے دیکھیں گے, دل, انڈیا کے دل کو رکھیں گے اور پتہ چلے گا کہ انڈیا جو ہے نا اصلاً جو ہے وہ ہم سے نفرت کرتا ہے یا ہمیں تسلیم نہیں کرتا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ بات ہے دو طرفہ, ریلیشن ہمیشہ میوچل ہوتے ہیں نا. میں آپ سے دوستی کروں گا, آپ سے محبت سے پیش آؤں گا, آپ کی رسپیکٹ کروں گا, تو آپ میری نیچرلی آپ میری رسپیکٹ کریں گے. کوئی ہر وقت تلواریں اٹھا کے, اور ہمسایہ دیکھیں, ہمسایہ جو ہے ہمسائے کے ساتھ کہتے ہیں نا جغرافیہ نہیں چینج کر سکتے ہم, جغرافیہ ہم ہمسائے نہیں بدل سکتے. تو ہمسائے, اگر دو ہمسائے ایسے ہوں کہ روز میں نے اپنے ہمسائے کے گھر میں نے اینٹیں پھینکنی ہیں, پتھر پھینکنے ہیں, ادھر سے بھی میرے گھر میں پتھر اور اینٹیں آنی ہے, کیا ہم کوئی مہذب زندگی, کوئی پرسکون زندگی کیا ہم گزار پائیں گے؟ نہیں ہوگا. میں روز اپنے ہمسائے کو گالیاں دوں, ہمسایہ مجھے روز گالیاں دیں, تو کیا یہ زندگی ہوگی؟ کیا میں اپنے بچوں کو, اپنے فیملی کو کیا میں ایک اچھی لائف دے سکوں گا؟ قطعی نہیں. یہ حال انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن کا ہے. بات یہ ہے کہ بات دلوں کی نہیں ہے. دل تو پتہ نہیں ہے, دلوں کو کہتے ہیں نا دلوں کو تو خدا جانتا ہے. تو بات ہمیں فزیکل ٹرمز میں کرنی چاہیے. بہت خوب. یہ سارے ہمارے بہانے ہیں, ہمارے پیدا کیے ہوئے. مطلب انڈیا سے نفرت کرنی ہے نا, انڈیا سے دشمنی جو کرنی ہے, تو پھر اس کے لیے جگہ بے جگہ ہمیں بہانے ڈھونڈنے پڑیں گے نا جی. تو یہ ہمارے سارے ایک ایکسکیوزز ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہم چیز کو پکڑ لیتے ہیں تاکہ انڈیا دشمنی جو ہے وہ سسٹین رہے.